یونیورسٹی نہیں گیا، میرے پاس کتابیں نہیں ہیں، میرے پاس قلم نہیں، میں کیسے پڑھوں؟ آپ نے فرمایا اقرا، پڑھے. آپ نے کہا ماں قاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. پھر تیسری مرتبہ فرمایا اقرا، آپ پڑھو. جب آپ نے فرمایا کہ ماں انا قاری، حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے یہ گلے ملے اور گلے مل کر یوں دبو جا، یہ دبو جا. آپ علیہ السلام کو فرما ہے کہ مجھے اتنا زور سے دبو جا کہ میں نے سمجھا کہ میرے ہڈیاں ٹوٹ گئی. اور جو اوپر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علوم الہی، علم الہی، انوار الہی اور جو کچھ اس امت کے لیے بہتر تھا اور اس امت کا نجات اس کے اوپر موقوف تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ علوم وہاں سینے میں منتقل کر دیا. وہ علوم سینے میں منتقل ہو گئے اور اسی حالت میں وہ آتے ہیں اپنے گھر. جب گھر تشریف لاتے ہیں، بخار، اشکار، حالت خراب، طبیعت خراب. حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوشیار تھی، عمر زیادہ تھی. آپ نے عرض کیا کہ کیا ہوا کیا ہوا، سارا واقعہ سنا ہے. تو آپ نے تسلی دی. ایک تو آپ نے فرمایا زملونی، میرے اوپر کمبل اوڑھ دو، کمبل اوڑھ دو، کمبل ڈالا گیا. پھر آپ نے تسلی دی اور آپ نے مجھ سے عرض کیا کہ اے محمد، اللہ آپ کو کبھی بھی ناکام نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ تو غریبوں کا خیال رکھتے ہیں، آپ تو یتیموں اور بے سہاراؤں کا سہارا بنتے ہیں، آپ تو کمزور اور لاچاروں کے معاون اور مددگار بنتے ہیں، آپ تو مہمانوں کا اکرام کرتے ہیں. آپ کے اندر اتنی اعلیٰ صفات اور اتنے اعلیٰ اخلاق موجود ہیں. ان اخلاق کے ہوتے ہوئے اللہ آپ کو ناکام کرے گا، یہ نہیں. یہاں سے بھی یہ پتہ چلا کہ قوموں کے زوال کا یا قوموں کی عروج کا، ترقی کا دار و مدار وہ اچھے اخلاق کا. اس لیے تو حضرت خدیجہ نے اور حضرت خدیجہ کی زبان سے اللہ نے کھلوایا کہ جس آدمی کے اندر اچھے اخلاق ہوں گے، جس قوم کے اندر اچھے اخلاق ہوں گے، وہ کبھی بھی وہ قوم ناکام نہیں ہو سکتی، کبھی بھی وہ زوال کا شکار نہیں ہو سکتی ہے. آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، ہمارے یہاں علم کا کیا حال ہے، ہمارے یہاں جہالت کا کیا حال ہے، ہمارے یہاں اخلاق کے زوال کا کیا حال ہے، ہمارے یہاں اخلاق میں ترقی کا کیا حال ہے. ذرا دیکھیں تو صحیح. ہر آدمی اپنا محاسبہ کر سکتا ہے. جو 5,000 اور 1,000 کے نوٹ کو جانتا ہے تو وہ اچھے اور برے کو بھی جانتا ہے، وہ اچھے اور بری صفات کو بھی جانتا ہے. لیکن اس کے باوجود، جاننے کے باوجود، اگر میں اچھے اخلاق کو اختیار نہیں کرتا اور برے اخلاق سے نجات پانے کی کوشش نہیں کرتا اور اس کے لیے میں محنت اور جدوجہد نہیں کرتا اور اس کے لیے میں علاج کروانے کی فکر نہیں کرتا، تو یاد رکھیے پھر ہمارے مقدر کو کوئی بھی بہتر نہیں کر سکتا. جب تک ہم خود اپنے آپ کو تبدیل نہیں کریں گے، کوئی ہمیں تبدیل نہیں کر سکتا. جب تک خود ہم اپنے اوپر محنت نہیں کریں گے تو یاد رکھیے کوئی دوسرا لا کر، یہ کوئی دوائی تو نہیں ہے کہ یہ بخار کی شربت ہے یا بخار کی دوائی اور آپ چھوٹے بچے ہیں اور ماں جو ہے زبردستی آپ کے منہ میں ڈال دے گی. عالم، ایک بزرگ اور نیک آدمی، عامر صاحب، وہ آپ کو نصیحت تو کر سکتا ہے لیکن وہ کلاشنکوف رکھ کر آپ سے زبردستی کوئی عمل تو نہیں کروا سکتا. یہ تو آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ اچھا کرتے ہیں یا برا کرتے ہیں. یہ تو آپ کا کام ہے کہ آپ سیدھے راستے پر چلتے ہیں یا غلط راستے پر چلتے ہیں. یہ تو آپ کا کام ہے کہ آپ اپنے اولاد کی صحیح تربیت کرتے ہیں یا اس کو غلط راستے پر ڈال دیتے ہیں. اس لیے ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ، میں دوسروں کی بات نہیں کرتا، میں اپنی قوم کی بات کرتا ہوں کہ یاد رکھیے ہمارا سب سے بڑا المیہ اس وقت یہ ہے کہ ہمارے پاس صحیح علم نہیں ہے، صحیح علم کا فقدان ہے، کمی ہے، اور ہمارے پاس صحیح تربیت نہیں ہے، ہمارے اخلاق صحیح نہیں ہے، ہماری طرز زندگی صحیح نہیں ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم صحیح علم سیکھیں اور ان لوگوں سے سیکھیں جن کے دل میں اللہ کا خوف اور ڈر موجود ہے. وہ آپ کو غلام بنانا نہیں چاہتے، وہ آپ کو بادشاہ بنانا چاہتے ہیں. ایسے لوگوں کے پاس جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کبھی غلام نہیں بنایا. آپ نے صحابہ کی ایسی تربیت فرمائی کہ ہر ایک صحابی اپنی جگہ بادشاہ تھا. اس لیے تو فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین اصحابی النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. یہ صحابہ ستاروں کے مانند ہے، جو بھی اس کی اتباع کرے گا، جس صحابی کی بھی اتباع کرے گا وہ نجات پا جائے گا. یہ خلفاء راشدین علیکم بسنتی، میری سنتوں کو اپناؤ، اور جو خلفاء راشدین ہیں ان کی سنتوں کے مطابق چلے. میرے صحابہ غلط راستے پر نہیں ہیں. میرے صحابوں میں سے جس صحابی کی بھی اتباع کرو گے، جس صحابی کے پیچھے بھی چلو گے، تم کامیاب ہو جاؤ. یہ کیا ہے؟ لوگ بادشاہوں کے پیچھے چلتے ہیں، غلاموں کے پیچھے نہیں چلتے. معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اور اپنے ساتھیوں کو، اپنے ماننے والوں کو اور اپنے مریدین کو بادشاہ بنایا ہے، غلام نہیں بنایا. اس لیے آج اس دھرتی پہ ایسے بہت سارے لوگ موجود ہیں جو دین کے نام پر بیٹھے ہوئے ہیں، جو دین کے نام پر ان کا روزگار چلتا ہے. کوئی پیر کی شکل میں ہے، کوئی تبلیغی صاحب کی شکل میں ہے، کوئی مولوی صاحب کی شکل میں ہے، کوئی کس شکل میں ہے، سب نے اپنا دھندا بنایا ہوا ہے.
اور ہر ایک چاہتا ہے کہ آؤ مجھے آباد کرو، میرے گھر کو آباد کرو، میری خدمت کرو، میری اولاد کی خدمت کرو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، باقی سب چھوڑو۔ یاد رکھیے یہ دین نہیں ہے، نہیں یہ دین کی خدمت ہے، یہ دین بھی نہیں ہے، دین کی خدمت بھی نہیں ہے۔ دین کی خدمت یہ ہے، اب سب جانتے ہیں کہ دین کی خدمت کیا ہے۔ قرآن کو پڑھیں نا، قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن تو کہتے ہیں کہ یتیموں کی خدمت کرے، قرآن تو کہتے ہیں کہ غریبوں کی خدمت کرے، قرآن تو کہتے ہیں جو مجبور ہے اس کی خدمت کرے، اور وہ تمہیں اس آدمی کی خدمت پر لگا رہا ہے جس کے پاس 3 ڈبل ڈور گاڑیاں کھڑی ہیں، جو خود چل سکتا ہے، جو خود جرابی پہن سکتا ہے، جو خود جوتے پہن سکتا ہے، مجھے جوتے پہناؤ، مجھے جو ہے نا جرابی پہناؤ۔ یہ کیا ہے؟ یہ دین کی خدمت ہے۔ ہاں میں اپنی جگہ بے ادبی اور گستاخی کا ادب اور احترام اپنی جگہ ہم مانتے ہیں، وہ سب چیزیں اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن یاد رکھیں دین کے نام پر کسی کو اپنا غلام بنانا نہ یہ شریعت کا رویہ ہے، نہ اسلام کا رویہ ہے، نہ شریعت اس چیز کی تعلیم دیتا ہے، اور نہ اسلام اس چیز کا سبق دیتا ہے۔ اس لیے سمجھنے کی کوشش کریں، دین کو سمجھے، اسلام کو سمجھے، قرآن سمجھے، اور قرآن کو احادیث مبارکہ اور سیرت نبویہ سے سمجھے، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا رہنما اور ایسا مقتدا نصیب فرما دے جو ہمیں اپنے اللہ سے ملائے، جو ہمیں اپنے رب سے ملائے، جو ہمیں دین اور دنیا میں کامیابی کا راستہ بتائے۔ اس لیے کہ بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ انبیاء علیہ السلام صرف عبادت بتانے کے لیے نہیں آتے، صرف نماز پڑھانے کے لیے نہیں آتے، بلکہ انبیاء کا کام یہ ہے کہ جس طرح وہ عبادت سکھاتے ہیں جو مقصود اصلی ہے، اسی طرح وہ انسان کو ان کی مشکلات سے اور ان کے مسائل سے اس دنیا میں وہ نکالتے ہیں۔ کون ہے؟ مجھے بتائیں، ذرا بتائیں تو صحیح کون ہے؟ چاہے وہ سیاسی لیڈر ہو، عالم کی شکل میں ہو، چاہے کسی اور شکل میں ہو، کس نے اپنی اس قوم کو اس مشکلات سے نکالا ہے؟ ہمارے اوپر کون سے حالات نہیں آئے؟ مہنگائی کا طوفان اپنی جگہ، بد امنی کا طوفان اپنی جگہ، دینداروں پر جو ہے وہ مصیبتیں اپنی جگہ، قتل اور غارت گری کا بازار اپنی جگہ گرم ہے، ڈکیتوں کا جو ہے نا ایک راج ہے۔ کس نے ہمیں ان مسائل سے نجات؟ کوئی سیاسی لیڈر بتا دے، کوئی عالم بتا دے، بس صرف اس ممبر پر بیٹھ کر خوب تقریر کر کے، اور ہم کہتے ہیں زندہ باد، دوسرا کہتے ہیں مردہ باد، نعرہ تکبیر، اور وہ زندہ ہے فلاں، وہ مر گیا، یہ دین، یہ قوم کی خدمت ہے، اور قوم کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے، اور یہ قوم اتنی بے وقوف ہے کہ نہ وہ اپنی منزل کو پہچانتے ہیں، نہ اپنے مقصد کو پہچانتے ہیں، نہ اپنے کام کو پہچانتے ہیں، اور اپنے کاروبار اور سب کچھ چھوڑ جا کر ان کے جلسوں میں جا کر زندہ باد اور مردہ باد کھلایا جائے۔ بس یہ صرف یہی کہا، اس لیے ان چیزوں سے دور رہو، سیاست سے دور رہو، اس گندگی اور غلاظت سے دور رہو۔ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر ان لیڈروں کے پیچھے آپ نہیں چلے اور آپ زندہ باد اور مردہ باد کے نعرے نہ لگائیں تو ان لیڈروں کو آپ دیکھیں گے چند عرصے کے بعد یہ بے روزگار ہو جائیں گے، چند عرصے کے بعد یہ بے روزگار ہو جائیں گے، ان کے پاس کوئی روزگار بھی نہیں ہوگا۔ ان کا روزگار یہی ہے کہ وہاں سے ان کو پیسے اسی بات پر ملتے ہیں کہ ذرا قوم کو مصروف رکھیں، قوم کو مصروف رکھیں، تاکہ ہم اپنی عیاشیوں میں رہیں اور ہمیں کوئی برا بلا، اور یہ قوم کہیں جاگ گئی نا اور انہیں اپنے حق کا مطالبہ کر دیا، ہمارا جینا حرام کر دیا۔ سمجھتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح جس کو کہتے ہیں نا عقل سلیم، جس کو قرآن نے بتایا، اللہ عقل سلیم عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ فہم سلیم عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ صحیح دل عطا فرمائے، تاکہ ہم کم از کم صحیح کو صحیح کہہ سکیں اور غلط کو غلط کہہ سکیں۔